السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از شکیل احمد اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے ٹینسز کے بارے میں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی ٹینسز کے پارٹس کے بارے میں کہ کتنے پارٹس ہیں، کون سے نام ہیں ان کے، زمانہ اور ٹینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو وہ بات کمپلیٹ ہو چکی۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے پریزنٹ ٹینس کے پہلے پارٹ کے بارے میں۔ پریزنٹ ٹینس کا پہلا پارٹ انڈیفینٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سیکھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فارمولہ پتہ ہو اور اس کی پہچان پتہ ہو۔ مینس یو مسٹ نو اباؤٹ دا فارمولہ اینڈ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اف یو نو the formula and the identification, you can make many sentences of present indefinite۔ تو ہم بات کرتے ہیں فارمولے کی کہ present indefinite tense کا فارمولہ کیا ہے۔ What is the formula of present indefinite tense؟ تو آئیے دیکھتے ہیں فارمولہ کیا ہے۔ present indefinite tense میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، دین verb کی فرسٹ فارم، دین آبجیکٹ۔ اب سبجیکٹ، verb اور آبجیکٹ کے بارے میں ہم پہلی کلاسز میں بات کر چکے ہیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، verb کیا ہے، verbs کی کتنی فارمز ہوتی ہیں، اور آبجیکٹ کیا ہے اور آبجیکٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے۔ اب ہم بات کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان کی کہ واٹ از دی آئیڈینٹیفیکیشن۔ دا آئیڈینٹیفیکیشن آف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس از اف دیئر از تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دی سینٹینس ان اردو وی یوز پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس انٹو انگلش۔ مینس اگر اردو کے کسی بھی جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ پریزنٹ کا انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ فارمولہ اس کے لیے اپلائی ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بعد verb کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہچان کو لے کر جملہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں اسکول جاتا ہوں۔ اب میں اسکول جاتا ہوں میں آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ تلاش کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ verb کون سا ہے اس جملے کا، اور پھر دیکھنا ہے آبجیکٹ کون سا ہے اس جملے کا۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ جملہ بآسانی بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے سبجیکٹ، تو میں اسکول جاتا ہوں، اس میں سبجیکٹ ہے آپ کا میں، مینس آئی۔ verb ہے جانا، گو۔ آبجیکٹ ہے آپ کا اسکول۔ تو انگلش میں جب ہم اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے آئی گو ٹو اسکول۔ اگر ہم اس جملے کو نیگیٹو سینٹینس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم سبجیکٹ کے بعد صرف ڈو ناٹ کا اضافہ کر دیں گے اور باقی سینٹینس ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ جیسے آئی ڈونٹ گو ٹو اسکول۔ اگر اسی جملے کو آپ نے انٹیروگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے، سبجیکٹ سے پہلے صرف ڈو کا اضافہ کر دیں گے، جیسے ڈو آئی گو ٹو اسکول۔ اب دیکھیے ہم نے تینوں سینٹینسز میں سبجیکٹ، verb اور آبجیکٹ کا استعمال کیا، اور جب ہم نے انکاریہ بنائے، مینس کہ سینٹینس کو نیگیٹو بنایا، تو ہم نے صرف سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ کا اضافہ کیا، باقی سینٹینس ویسے کا ویسے تھا۔ اور جب ہم نے سینٹینس کو انٹروگیٹو بنایا تو بھی ہم نے صرف ایک چیز کا اضافہ کیا، کون سی، سبجیکٹ سے پہلے صرف ہم نے ڈو کا اضافہ کیا۔ اسی طرح کچھ جملے اور بناتے ہیں، جیسے
ہی کے اور شی یہ تھرڈ پرسن سبجیکٹس ہیں، سنگولر سبجیکٹس ہیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا فارمولے میں ہمیں چینجنگ کرنی پڑتی ہے. لہٰذا ہم سب سے پہلے ہم جو تھرڈ پرسن کے علاوہ سبجیکٹس ہیں ان کے سینٹنسز بناتے ہیں، اور اس کے دوسرے پارٹ میں پھر انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں کون سی چینجنگز ہوتی ہیں، اور کیا جو ہے اس میں ہمیں جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں جو یاد رکھنی ضروری ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتائیں گے. ابھی فی الحال ہم کچھ جملے بناتے ہیں. وہ جملے ہیں جیسے آئی پلے کرکٹ، میں کرکٹ کھیلتا ہوں. آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ، میں کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں. ڈو آئی پلے کرکٹ، کیا میں کرکٹ کھیلتا ہوں. یو رسپیکٹ دی ایلڈرز، آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ رسپیکٹ دی ایلڈرز، آپ بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں. ڈو یو رسپیکٹ دی ایلڈرز، کیا آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں. وی لائک مینگوز، وی ڈو ناٹ لائک مینگوز. ڈو یو لائک مینگوز. اب دیکھیں ایک کچھ اور دو جملے اور بنا لیتے ہیں. جیسے یو اسپیک انگلش، آپ انگلش بولتے ہو. یو ڈو ناٹ اسپیک انگلش، آپ انگلش نہیں بولتے ہو. ڈو یو اسپیک انگلش، کیا آپ انگلش بولتے ہو. دے آفر پریئر 5 times a day. They do not offer prayer 5 times a day. Do they offer prayer 5 times a day? You tell a lie، تم جھوٹ بولتے ہو. You do not tell a lie، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. Do you tell a lie، کیا تم جھوٹ بولتے ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں اور آپ کی انگلش بہتر ہو سکے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.